آپ کو مرے ہوئے 1.5 سال گزر چکا ہے اور اچانک آپ اپنے گھر والوں کے سامنے آ جائیں، وہ کیسے آپ کو دیکھ کے ایکسائٹڈ ہو جائیں گے؟ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کے کیا محسوس کریں گے؟ آپ کی بیوی آپ کو دیکھ کے کیا محسوس کرے گی؟ یہ ایک ناقابل یقین کہانی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ بالکل سچا واقعہ ایک شخص کے ساتھ پیش آیا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شخص اپنے دوست کے ساتھ سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے گیا اور سمندری طوفان کی وجہ سے وہ 1.5 سال تک سمندر میں پھنسا رہا۔ کچھ مہینوں تک ان کی تلاش کی گئی اور سرچ آپریشن شروع کیا گیا، لیکن کامیابی نہ ملنے پر ان کو مردہ تصور کر کے آپریشن کو بند کر دیا گیا۔ جب ان کے نہ ملنے کی خبر ان کے گھر والوں تک پہنچی تو ان کے گھر میں ایک سوگ کا سامان تھا۔ تمام رشتہ دار، عزیز و اقارب ان کے گھر افسوس کے لیے آئے اور کچھ مہینے گزرنے کے بعد وہ بھول چکے تھے کہ ہمارا عزیز سمندر میں پھنسا ہوا ہے اور وہ کبھی واپس بھی آئے گا۔ تو پھر وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہ ہوئی، وہ تقریباً 1.5 سال کے بعد اپنے گھر آیا۔ ان کے گھر والوں سمیت پوری دنیا حیران تھی کہ کیسے کوئی 7 فٹ کے چھوٹے سے بوٹ پر 1.5 سال سمندر کے بیچ میں گزارے، بنا کھانے کے، بنا صاف پانی کے لائق۔ یہ کہانی ہے جو سیلواڈور کی۔ 17 نومبر 2012 کو وہ اپنے دوست کے ساتھ سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے گیا۔ ان کا پلان یہ تھا کہ وہ دن کے وقت کچھ گھنٹے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کے بعد رات ہونے سے پہلے وہ اپنے گھر میں واپس آ جائیں گے، اور وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء بھی اسی حساب سے لے کے آئے تھے۔ وہ آبادی سے تقریباً 150 کلومیٹر دور گہرے پانی میں جا کے انہوں نے سمندر میں اپنا جال پھینکا۔ وہ مچھلیاں پکڑ ہی رہے تھے کہ اچانک انہیں سمندری طوفان نے گھیر لیا۔ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ ان کا ایک دن بھی سمندر میں رکنا اپنی موت کو دعوت دینا تھا، اس لیے بنا سمجھے انہوں نے واپسی کا پلان شروع کر دیا اور اپنی کشتی کا رخ واپس آبادی کی طرف موڑ دیا۔ 3 گھنٹے فل سپیڈ میں بوٹ چلانے کے بعد وہ آبادی کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ ان کو میکسیکو کی پہاڑیاں واضح نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے سکون کا سانس لیا اور جو بوٹ کی سپیڈ تھی اس کو کم کر دیا اور وہ بالکل شانت ہو گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ منزل کے اتنے قریب پہنچ کر بھی سمندر کے کنارے تک نہیں پہنچ سکیں گے، بلکہ ایک بہت بڑی مصیبت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ کچھ منٹوں کے سفر کے بعد ان کی بوٹ اچانک رک گئی۔ چیک کرنے پر پتہ چلا کہ ان کی بوٹ میں جو فیول ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ نہ ان کے پاس چپو تھے کہ وہ بوٹ کو کنارے تک لے کے جا سکے، اور نہ آس پاس کوئی کشتی یا بوٹ تھی جس سے وہ اپنی مدد لے سکے۔ اب وہ پوری طرح سمندر کے رحم و کرم پر آ گئے، اور خوش قسمتی سے ان کے پاس ایک ریڈیو بوٹ تھا جس سے انہوں نے اپنے باس سے رابطہ کیا، ان کی مدد کی جائے۔ ان کے بوٹ میں فیول بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ان کو امید تھی کہ کچھ منٹوں تک باس کی طرف سے یا ریسکیو والوں کی طرف سے مدد آ جائے گی اور وہ ان تک فیول پہنچا دیا جائے گا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی ان کے پاس باس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ انتظار کے بعد ان کی ریڈیو کی بیٹری بھی ختم ہو گئی اور ان کا رابطہ باہری دنیا سے بالکل منقطع ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور دن سے رات ہو گئی، لیکن ابھی تک ان کو ریسکیو نہیں کیا گیا، اور اب آرام سے ان کی کشتی گہرے پانی کی طرف جا رہی تھی اور آہستہ آہستہ سمندری لہریں انہیں پیسیفک اوشن میں لے گئیں۔ پیسیفک اوشن دنیا کا سب سے بڑا اور گہرا سمندری پانی ہے، جہاں پہ یہ چھوٹی سی بوٹ کیا اگر کوئی بڑی سی شپ بھی گم ہو جائے تو اس کو لگ بھگ تلاش کرنا ناممکن ہے۔ اب 1 ہفتہ ان کو گزر چکا تھا، ان کے پاس جو کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ بھی تقریباً ختم ہو چکی تھی، اور ان کے پاس پینے والا صاف پانی بھی بالکل ختم ہو چکا تھا، اور جو تھوڑی بہت بچ جانے کی امید تھی وہ بھی ان کو ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ اب ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں، ان کا مرنا طے ہے، پر انہوں نے ہار نہیں مانی اور اپنے ہاتھوں سے مچھلیاں پکڑتے رہے اور مچھلیوں کو کچا کھانا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے یہ آسان تو نہیں، لیکن پھر بھی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی کوشش جاری رہی اور جینے کی ایک تھوڑی بہت امید ان کے دل میں باقی تھی، اور ان کے زندہ رہنے کا واحد حل یہی تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے جو سمندری کچھوے ہوتے ہیں ان کو پکڑ کر ان کا خون پیتے رہے، اور اگر بارش ہو جائے تو پھر اس کا پانی سٹور کر کے وہ پی لیتے تھے۔ یہ کسی نارمل انسان کے لیے کر پانا بالکل مشکل ہے۔ آسان تو یہ بھی نہیں کہ مہینوں تک ایک چھوٹے سے بوٹ میں گزارا جائے جہاں پہ انسان چل بھی نہیں سکتا۔ جوز ایک مضبوط انسان تھا، اس نے پہلے بھی زندگی میں بہت مشکلات گزاری ہوئی تھی، لیکن اس کا دوست یہ ساری مصیبتیں برداشت نہ کر سکا۔ 4 مہینے تک وہ سمندر میں گزارنے کے بعد اس نے سمندر میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ اب جوز بالکل اکیلا پڑ گیا تھا، اب وہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے تو اس کا دوست اس کے پاس موجود تھا جس سے وہ کچھ باتیں کر سکتا تھا، لیکن اب وہ بالکل اکیلا رہ گیا۔ اب چاروں طرف اس کے دیکھنے کے لیے صرف خوفناک سمندر موجود تھا، لیکن ہار ماننا شاید اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ 1 سال تک اس نے کچھووں کا خون پیا، سمندر میں موجود مچھلیوں کا کچا گوشت کھایا اور بارش کے پانی پر گزارا کیا، یعنی 365 دن اس نے اکیلے سمندر میں گزار دیے، اور ابھی تک اس کو کوئی بھی ایسی امید نہیں ہوئی جس سے اس کو لگ سکے کہ وہ
زندہ اس سمندر سے نکل سکے گا۔ اور آخر 13 مہینوں کے بعد اس کو ایک کارگو شپ اپنی طرف آتا ہوا نظر آنے لگا۔ کشتی کو دیکھتے ہی اس کو اپنی زندگی کی ایک امید ملی۔ اس نے کشتی کی طرف دیکھ کے چلانا شروع کیا، اپنے ہاتھ ہلانے شروع کیے اور اپنی چیزیں سمندر میں پھینکی تاکہ کشتی والوں میں سے کسی کی نظر اس پر پڑے۔ لیکن بدقسمتی سے کشتی میں موجود جتنے بھی افراد تھے کسی نے بھی جوز کو نہیں دیکھا اور وہ بالکل مایوس ہو گیا۔ پچھلے 13 مہینوں میں اس کو پہلی بار لگا تھا کہ وہ اب بچ سکتا ہے، لیکن اس کی امید پر بھی پانی پھیر دیا، پر اس نے ہار نہیں مانی اور زندگی کی امید پر بیٹھا رہا۔ اور پھر 1 مہینہ اور گزر گیا، یعنی 14 مہینے اس نے اب سمندر میں گزار لیے۔ اب اس کے گھر والوں کو بالکل بھی اس کے آنے کی امید ختم ہو گئی۔ سب کی نظر میں وہ مر گیا تھا، لیکن اصل میں وہ زندہ تھا اور اپنا ہر دن موت کو شکست دے رہا تھا۔ ان 14 مہینوں میں جوز کی کشتی نے 12,000 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا تھا۔ اب اس کا جتنا بھی سامان تھا اس کے کپڑے تک پھٹ چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ ان سمندری لہروں سے لڑتا رہا اور اس امید پر بیٹھا رہا کہ شاید اس کے زندہ بچ جانے میں کسی کی مدد مل جائے۔ اور پھر ایک دن جب وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ پانی میں ناریل بہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب اس کو یقین ہوا کہ زمین یا کوئی جزیرہ میرے قریب ہے۔ پھر جب وہ کشتی پہ کھڑا ہوا تو اس کو آس پاس پرندے نظر آئے۔ یہ دیکھ کے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آس پاس کوئی زمین یا آئی لینڈ ضرور ہے جس کے درختوں سے یہ ناریل پانی میں گر گئے ہوں گے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اچانک اسے ایک آئی لینڈ نظر آیا جہاں ناریل کے درخت لگے ہوئے تھے۔ جوز نے جلدی سے پانی میں چھلانگ لگائی، اس کو ڈر تھا کہ یہ آئی لینڈ بھی اس سے کہیں مس نہ ہو جائے۔ تیرتے تیرتے جب وہ کنارے تک پہنچا تو اسے ایک گھر نظر آیا۔ اس نے گھر کے دروازے پر دستک دی اور وہاں رہنے والے لوگوں کو اس نے اپنی ساری کہانی بیان کی اور ان سے مدد طلب کی۔ ان لوگوں نے یہ ساری داستان سن کے جوز کو اپنے گھر میں پناہ دی، اسے کپڑے دیے، اسے کھانا پینا دیا اور پھر گورنمنٹ کے حوالے کر دیا۔ کچھ دنوں بعد جوز جب اپنے گھر میں آیا اس کے گھر والے جو اسے مردہ تصور کر کے بھول چکے تھے ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل گئی اور تقریباً دنیا کے تمام چینل نے جوز کی گزری ہوئی داستان کو اپنے نیوز چینل پر چلایا۔ اس کے بعد جوز نے ایک بک لکھی جس میں اس نے اپنا تمام سروائیول واقعہ بیان کیا اور اس بک کا نام تھا 438 ڈیز۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ سٹوری ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کبھی بھی آپ اپنی زندگی سے مایوس نہ ہوں، اپنی زندگی کی تمام مشکلات سے لڑتے رہیں اور یقیناً خدا آپ کو کامیاب کرے گا۔